دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہنے والے تو بہت موجود ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن یہ سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری محنت غلط ہے، تمہاری فکر غلط ہے، تمہاری کوشش غلط ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غلط زندگی گزارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے رسول ہی کو غلبہ دوں گا، خواہ مقابلے میں آنے والے 10 ہوں، 20 ہوں، کروڑ ہوں، ارب ہوں، کھرب ہوں، جتنے بھی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں پوری زمین کے انسان تھے، صرف ماننے والے 80-82 آدمی۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو غلبہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت بڑے عجیب انداز سے قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ قوم لوط بہت بے حیائی کا کام کرنے والی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے تمہاری محنت غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، تمہارا زندگی گزارنے کا انداز غلط ہے، نہیں مانا۔ اللہ پاک نے جن فرشتوں کو بھیجا، جو عذاب کے لیے فرشتے آئے، وہ فرشتے اللہ چاہتے تو کسی بھی صورت میں آ سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے حسین لڑکوں کی شکل میں ان فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، قوم کو پتہ چلا، سارے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ عجیب انداز سے فرمایا ساری قوم آؤ بھاگو 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 بھاگو، جو تمہارا مقصود تھا لوط کے گھر میں موجود ہے، چلو چلو چلو۔ سارے جیسے پتہ نہیں کوئی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، قوم ساری کی ساری دوڑتی بھاگتی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کنڈی لگا لی، اب انہوں نے باہر شور مچانا شروع کیا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے سہارے کے ساتھ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بڑے عجیب اور دکھ کے انداز سے فرمانے لگے، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی۔ اے میری قوم، اللہ کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ نہ کرو۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے، میں اپنی بیٹیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ نکاح کر لو، یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جانتے ہیں ہماری کیا نیت ہے، ہم نے دروازہ توڑ دینا ہے، یا دروازہ کھول دیجئے یا ہم دیواریں پھاند کر اندر آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا، حضرت لوط علیہ السلام کے الفاظ اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، لو ان لی بکم قوتا او آہوی الی رکن شدید، کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر کے دکھاتا، کاش میں کسی پناہ کی طرف جا سکتا۔ ایسے بے بس ہو کر حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے لوط، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، دروازہ کھول دیجئے۔ دروازہ کھولا ہے، ایک پر مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، بھاگو بھاگو کا شور مچ گیا، کوئی دیوار کے ساتھ ٹکرایا، کوئی درخت کے ساتھ ٹکرایا، کوئی کنویں میں گرا، اور اللہ پاک نے اس کے بعد اس بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اٹھایا، آسمانوں تک لے جا کر اوندا کر کے پھینک دیا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ پھر یہ دیکھتے ہیں جب علم حق والوں نے اپنی محنت کو مکمل طریقے سے پورا کر دیا تو خواہ کروڑوں ایسے موجود ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ اپنے نبی کو غلبہ دیا کرتے ہیں۔ دوسرا اللہ کا نظریہ یہ، اور تیسرا دور یا تیسری جماعت ایسی ہوتی ہے جو علم حق کو زبان سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ یہ طبقہ منافقین کا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا جی ٹھیک ہے، بالکل قبول، ہم قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب اپنی جماعتوں کے پاس پہنچتے، اور ہم نے تو مذاق اڑایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا،
ہماری نیت کہاں تھی مسلمان بننے کی، اور ہماری نیت کہاں تھی تصدیق کرنے کی؟ ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہماری سوچ ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوئی سوچ ہے صحابہ کی؟ ایک چیز پر جم جانا، اور اللہ کے بندوں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ہر حالات کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں ہر ایک کا ساتھ، جیسے آج کل ہم بھی کہہ دیا کرتے ہیں جی حالات کو دیکھ کر کبھی کافروں کا ساتھ دے دیا، کبھی ہندوؤں کا دے دیا، کبھی سکھوں کا دے دیا، کبھی یہودیوں کا دے دیا، کبھی نصارہ، جس کا بھی ہر ایک کا ساتھ دے کر چلو، کبھی مسلمان بن جاؤ، کبھی کچھ بن جاؤ، جیسے آج ہماری زندگی ہے۔ یہ وہ منافقین کا طرز تھا جو وہ یہ کہا کرتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ ہر وقت ایک ہی بات پر اڑے رہنا، یہ غلط ہے۔ ہم ٹھیک ہیں، انما نحن مصلحون، ہم درستگی پیدا کرنے والے ہیں، ہم ٹھیک بات کہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اصول اور عادت شریفہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ پاک حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ خود بخود چھٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ساتھ نہیں چل سکتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے 150 کے قریب جہاد کے لیے جماعتیں بھیجیں یا خود تشریف لے گئے۔ ایک غزوہ بھی منافقین کے ساتھ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی لڑائی کی نوبت منافقین کے ساتھ نہیں آئی، لیکن غزوہ تبوک میں حالات ایسے پیدا کر دیے کہ خود ہی پیچھا چھوڑ دیا، خود ہی ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے کہ جی ایسے سخت وقت میں ہم لوگ ساتھ نہیں چل سکتے۔ بالکل یہی وقت ہوگا دجال کے نزول کے وقت کہ عام مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، حالات اتنے شدید ہو جائیں گے اور قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا، 3 سال ایسے آئیں گے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوگی، زمین سے غلہ نہیں اگے گا، اور اس کے بعد جب دجال نکلے گا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہ سارے بندے اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس لیے کہ ایمان اندر مضبوط نہیں تھا۔ تو اللہ پاک کی عادت شریفہ اس طبقے، اس جماعت کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسے بندوں کا ایمان پر جمنا اور دین پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ خود بخود دین کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ایسے وقت سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھی جماعت، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دل، زبان سے بھی اور دل سے بھی قبول کرنا، ٹھیک ہے جی ہم علم حق کو مانتے ہیں، ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، زبان سے بھی کہنا، دل سے بھی اس بات کو مان لینا۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن اپنی عقل سے مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو قبول کریں گے لیکن اس کا معنی مفہوم اپنی عقل سے سمجھیں گے۔ بہت بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور 72 اس میں سے جہنم میں جائیں گے، یہ 72 کون سے ہیں؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 کے 72 لکھے، اور ان کے جو مقتدا اور پیشوا اور امام تھے ان کے نام بھی اور ان کے باپ کا نام بھی ساتھ لکھا، اور ان کے نظریات بھی لکھے۔ اور یہ وہی نظریات ہیں جو انہوں نے قرآن کی کسی آیت کو لے کر اس کا معنی مفہوم وہ چھوڑ دیا جو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، کسی حدیث کو لے کر اس کا معنی مفہوم وہ چھوڑ دیا جو صحابہ نے بیان کیا تھا، اپنی عقل سے حدیث کا مطلب بیان کیا، اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر گھڑی، جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور اس امت کے وہ 72 فرقے بن گئے جنہوں نے جہنم میں جانا اس کی خبر اللہ کے نبی نے دی۔ ایک فرقے کے بارے میں صرف فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کی آگے تعریف بھی فرما دی وہ کون سے ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، جن کا طرز زندگی وہ ہوگا جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ صحابہ کا طرز زندگی کیا ہے؟ صحابہ کا طرز زندگی یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائیں گے ہم نے اسی کو قبول کرنا ہے، ہماری عقل مانیں گی تو ہم اپنی عقل پر خوش ہوں گے، ہماری عقل نہیں مانیں گی ہم اپنی عقل کو جھٹلائیں گے، فرما برداری آپ کی کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرمائیں گے ہم نے اسی کو قبول کرنا ہے، ہمارے گھر والے ساتھ دیں گے، ان کی مہربانی ہے، ساتھ نہیں دیں گے سب کو چھوڑ دیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرمائیں گے ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، سارا معاشرہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے، سارا معاشرہ ہمیں چھوڑ دے گا، سب کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھی صحابہ کی زندگی، یہ ہے صحابہ کا طرز، ما انا علیہ و اصحابی۔ جس فرقے کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کے طرز زندگی کو اختیار کریں گے، جن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سب سے مقدم ہوگی، کبھی اپنی عقل کو گھسائیں گے نہیں، اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اپنی عقل سے حدیث کے اندر اپنی باتوں کو داخل نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا دین ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے جو قرآن کی تشریح بیان کی، صحابہ نے جو حدیث پاک کی تشریح بیان کی، اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنائیں گے اور گزاریں گے۔ گزشتہ ہفتے جیسے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا باطنیہ، جن کا یہ کہنا تھا اندر درست ہونا چاہیے، جیسے آج بھی بہت سارے بندے اندر ٹھیک ہونا چاہیے جی، کوئی بات نہیں، نماز ہے نہیں ہے، نہ ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، شکل و صورت عیسائیوں جیسی ہے، یہودیوں جیسی ہے، ہندوؤں جیسی ہے، جس کی کوئی بات نہیں، اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ جیسے آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ایک باطنیہ فرقہ تھا، ان 72 فرقوں میں سے ایک تھا، جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ظاہری دین ہے یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ نماز کا حکم تو اس لیے دیا گیا تھا کہ اندر بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اگر نماز کے ساتھ ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نماز کے بغیر کسی کا ہو جائے اس کو نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، سر جھکا لو، اللہ میاں سے بات کر لو، سمجھو نماز پڑھ لی۔ یہ جو گمراہ فرقہ تھا اور آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں، یہ وہی 72 فرقوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ظاہری دین کو ضروری نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل نے کہا کہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو اخیر تک نماز روزے کا اہتمام فرماتے رہے، صحابہ تو اخیر تک نماز روزے کا اہتمام فرماتے رہے، ظاہری دین پر ہر صحابی چلتے رہے، اور یہ کہتا ہے جی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی عقل سے دین کو جو نکالا، یہ وہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا باطنیہ۔ اس کا تھوڑا سا بیان گزشتہ ہفتے ہوا تھا۔ بالکل اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بات جو بہت آج کل کے زمانے میں عام ہے، آج کل یہ بڑی کثرت سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بات کرے تو اس بندے کو نہ دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، اگر اس کی زندگی کتنی ہی کافروں سے ملتی جلتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن جو وہ بات کہہ رہا ہے اس بات کو دیکھو، اگر بات ٹھیک ہے اس کو قبول کر لو۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کو ذکر فرمایا جاتا ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی بات کو دیکھو، کہنے والے کو نہ دیکھو۔ اس کا مطلب عام طور پر یہ لے لیا گیا، اور آج ہر وہ بندہ جس کی شکل سے دین کا پتہ نہیں چلتا، جس کے لباس سے دین کا پتہ نہیں چلتا، جس کی باتوں سے دین کا پتہ نہیں چلتا، نمازوں کا اہتمام اس کے اندر نہیں ہے، سنتوں کی زندگی اس کے اندر نہیں ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اس بات کا حقدار سمجھتا ہے کہ میں قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھا ہے۔ یہ مطلب ہرگز اس کا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ مہینے کا سفر آسان کام نہیں، مہینے کا سفر کر کے پہنچے۔ محدث جس سے حدیث سننی تھی، لینی تھی، اس کو دیکھا کہ خالی جھولی ایسے کر کے اپنے گھوڑے کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ امام بخاری بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ جب گھوڑا قریب آ گیا تو کہا آپ کی جھولی میں کچھ نہیں تھا؟ کہا جی نہیں کچھ نہیں تھا۔ کہا آپ تو ایسے کر رہے تھے جیسے جھولی کے اندر دانے ہیں، اور اس کو کہا ہاں وہ تو صرف گھوڑے کو بلانے کے لیے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ بھئی کس لیے آئے تھے؟ جی آیا تو تھا حدیث سننے کے لیے، لیکن آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے حدیث میں سنوں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جی حدیث ہی ہے، اس کو تو میں سن لیتا ہوں، مجھے اس کی زندگی سے کیا لینا دینا ہے۔ نہیں تھا یہ طریقہ۔ دیکھا جاتا تھا کہ کہنے والے کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی بات کو سنا جاتا تھا۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، صلحاء کا یہی طریقہ تھا، محدثین کا یہی طریقہ تھا۔ جس کو استاد بناتے تھے پہلے دیکھتے تھے اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا، اس کا مطلب تو یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، اگر تمہارے اوپر کوئی عبد حبشی کو ان استعمل علیکم عبد حبشی اسمعوا واطیعوا، اس کی بات کو سننا، اس کی بات کو ماننا، اگرچہ تمہارا امیر ایک کالے رنگ کا حبشی بنا دیا جائے، کأن رأسہ زبیبۃ، ایسا بدصورت ہو کہ اس کا سر کشمش کی طرح پھسا ہوا لگتا ہو، پھر بھی اس کی بات مان لینا۔
مطلب یہ تھا کہ اس کی شکل و صورت پر نہ جانا، اس کی شکل و صورت اچھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر حسن ہے کہ نہیں ہے، اس کا خاندان اونچا ہے کہ نیچا ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ البتہ یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ دین اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دین ہوگا تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اگر دین نہیں ہوگا تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ یاسین کو اٹھا کر دیکھیے، آخری آیت شریفہ 22ویں سپارے کی، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون۔ اے میری قوم، ان کی بات مان لو، ان رسولوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی محنت کا معاوضہ بھی نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور خود چل کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ باتیں کم تھیں، عمل کر کے زیادہ دکھایا جاتا تھا۔ تو بہرحال ایک بہت ہی غلط قسم کی ایک چیز جو امت مسلمہ میں آج چلی گئی، جس کی وجہ سے ہر شیطان کو ہم اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ اس کی بات تو ٹھیک ہے۔ اور بھائی بات تو ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن جب تک اس کی اپنی زندگی ٹھیک نہ ہو، شریعت اسلامیہ میں کسی کو حق نہیں ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا، حدیث کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کا۔ یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔